الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ معزز سامعین و حاضرین، آپ کے سامنے ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت پر بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پہلے پروگرامز کے اندر، پہلی اپنی ویڈیوز کے اندر حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور پاک سیرت کے مختلف گوشوں پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ ہم ایک ترتیب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارک پر گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج بھی ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ مشرکین مکہ نے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ ان میں جو مکے کے سردار تھے وہ پیش تھے۔ اس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو سفیان اور اس طرح کے کئی نامور مکے کے سردار تھے جو مسلمانوں کو ستانے میں، پریشان کرنے میں، اسلام کی مخالفت کرنے میں پیش تھے۔ جہاں وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، وہاں ایک چیز کو وہ تسلیم کرتے تھے اور ایک چیز کو مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی کہتے ہیں، ہمیں ان کی دعوت پر اعتراض ہے، ہم ان کی دعوت کے اوپر جو ہے ہم اس کے اوپر اعتراض اٹھا سکتے ہیں، لیکن وہ جو کلام کرتے ہیں اور ان پر جو کلام نازل کیا جاتا ہے، وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، وہ جو قرآن ہے، اس جیسا کلام ہم نے پہلے کہیں نہیں سنا ہے۔ یعنی جو مخالفین بھی تھے، جو اسلام کے بدترین دشمن تھے اور مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کے بدترین دشمن تھے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر وہ بھی اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں اور جو آپ پر قرآن نازل کیا جاتا ہے، یہ قرآن ایسا عظیم کلام ہے کہ ایسا کلام نہ پہلے ہم نے کبھی سنا ہے، نہ کسی نے لکھا ہے، اور نہ یہ جو کلام ہے کسی انسان کا لگتا ہے، یہ کوئی آسمانی کلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رات کے ٹائم میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے رات کو اٹھ کر، تو وہ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ چھپ کر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کو آ کر سنا کرتے تھے۔ بڑے بڑے سردار آئے جو بڑے بڑے ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنے کے لیے آئے، حضور سے کلام کرنے کے لیے آئے۔ جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قرآن پاک پڑھ کر سناتے تو وہ مبہوت رہ جاتے، یعنی تیرے آگے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، یعنی وہ جو بڑے بڑے جو ان کے شاعر تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ جب قرآن پاک کو سماعت کرتے تو وہ ایک دم جو ہے نا اپنی انگلیاں دانتوں میں لے لیتے اور کہتے کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قرآن کی تلاوت کرتے، مشرکین مکہ جو بڑے سردار تھے وہ چھپ کر قرآن پاک کی تلاوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے سنا کرتے تھے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، سوچیں ایک لمحے کے لیے، جب ایک عام بندہ جو ہے وہ خوبصورت انداز میں قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو قرآن پاک وہاں سے ہلنے کے اٹھنے کو بندے کا دل نہیں کرتا ہے، پتہ جھومنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے سار میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں گے تو پھر سما کیسا ہوتا ہوگا، پھر اس کی تاثیر کیسی ہوتی ہوگی۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے
کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات کو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، ابو سفیان جو ہے وہ رات کو چھپ کر جو ہے کونے میں آگے بیٹھ گیا اور حضور نبی پاک علیہ السلام کا قرآن پاک سننے لگا۔ پھر تھوڑی دیر گزری، ابو جہل بھی وہاں پہ جناب جو ہے نا وہ چھپتا ہوا آیا اور وہ بھی چھپ کر جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا کلام سننے لگ پڑا۔ پھر ایک اور بڑا سردار آیا، وہ بھی جو ہے وہ قرآن پاک چھپ کر سننے لگ۔ جب صبح ہوئی، حضور نے اپنی تلاوت ختم کی اور اللہ کی عبادت کی تو وہ باہر نکلے تو بازار میں ان تینوں کا آپس میں آمنا سامنا ہو گیا اور ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑے شرمندہ ہوئے اور پھر وعدہ کیا کہ اب آئندہ جو ہے ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن جب رات پھر آئی تو پھر وہ بے قرار ہو گئے اور پھر ہر ایک نے یہ سمجھا کہ آج دوسرا نہیں آئے گا تو میں چاہتا ہوں وہ جا کر جو ہے قرآن پاک سنوں گا۔ سب نے یہی سوچا اور پھر تینوں جو ہے وہ ایک ایک کر کے وہاں پہ پھر جمع ہو گئے۔ پھر جب صبح ہوئی تو پھر وہی بازار کے اندر پھر تینوں کا آمنا سامنا ہو گیا اور پھر جو ہے وہ ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ اب ہم جو ہے دوبارہ جو ہے یہاں نہیں آئیں گے۔ اگر دوسرے لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے کہ ہمارے سردار جو ہے وہ تو چھپ کر قرآن سنتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ اسلام کی مخالفت کرو، اسلام سچا دین نہیں ہے۔ مگر تیسری رات آئی تو پھر وہ بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے۔ قرآن کی لذت، قرآن کی تاثیر، قرآن کی محبت، قرآن کی حلاوت اس نے ان کو بے قرار کر دیا۔ وہ پھر کشاں کھینچے چلے آئے اور پھر جو ہے وہ رات کو چھپ کر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت سننے لگے۔ جب صبح ہوئی جا رہے تھے پھر تینوں کا سامنا ہو گیا۔ اب انہوں نے یہ عہد کیا آئندہ کے بعد کہ ہم عہد پکا کرتے ہیں کہ اب آئندہ کے بعد جو ہے ہم رات کو جو ہے یہ عمل نہیں کریں گے۔ تو سامعین محترم دیکھا آپ نے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی شان ہے کہ جو اسلام کے دشمن تھے، جو اسلام کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے تھے اور اسلام قبول کرنے والوں کی سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے تھے، لیکن وہ بھی قرآن پاک کی محبت میں اور اس کی تاثیر میں گم ہو جاتے تھے اور وہ بھی قرآن پاک کو سنے بغیر ان کو چین نہیں آتا تھا، نیند نہیں آتی تھی، بے قرار ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو قرآن ہے بڑا ایک عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ایک نئے جہد سے حضور نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی پسند آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل صدائے حق کے ساتھ جڑے رہیں، صدائے حق ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیں۔ ہم رات کو ڈیلی 10 سے 11 کے دوران اپنے چینل کے لائیو پر قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ آتے ہیں، کوشش کیا کریں اس کا بھی حصہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمیشہ کی طرح آخری بات کہ ہر اچھی بات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ کو ہمارا آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔